من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اس آیت سے متصل اور اوپر جن آیتوں کا ذکر تھا، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب تھا، وہ تمام کے تمام چیزیں تقریباً منافقوں کی عادتیں، منافقوں کا حال چال جیسی چیزوں کا ذکر کر کر منافقت کے اوپر قائم رہ کر بغیر توبہ کر کر صحیح مسلمانی ظاہر نہ کرے، صحیح مسلمان نہ بنے، تو ان کے برے انجام کا ذکر تھا۔ اس انجام کا ذکر آج کی اس آیت کے بعد بھی پھر وہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے۔ اس درمیان میں جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا تذکرہ اتنی سختی کے ساتھ ذکر ہوا، اور اس کے اندر ایسے اصول، عادتیں، طریقے کس قسم کے ہوتی ہیں تمیز کرنے کے لیے، فرق کر کر معلوم کرنے کے لیے وہ ساری وضاحتیں کر کر کلام پاک کا حصہ قرار دے دیا گیا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ جبکہ جن کا ذکر ہے وہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بیان، تفصیل صرف ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اس جیسی کیفیت منافقانہ قیامت تک بھی رہنے والے مسلمانوں میں رہی، تو یہ مسلمانوں کے درمیان میں مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ منافق کا مطلب ہے مسلمانوں میں اسلام قلبی کیفیت میں نہیں، اسلامی طور طریقے اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی کرتے ہیں، نمازوں میں بھی آیا جایا کرتے ہیں، روزے بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کر کر اسلام کو مضبوط کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اپنی زندگی کو ڈھالنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دنیا داروں کی یا دین اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے طور طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جب آزمائش کے گھڑے آتے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی موافقت میں باتیں کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیادوں کی مضبوط طریقے سے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنے والوں کو جنونی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط کہنا کہہ دیتے ہیں، ایسے وقت اسلام کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کافروں سے بدتر قرار دیا، بلکہ آج کی آیتوں میں کے دوران میں تفصیل ہے احادیث کے ذریعے سے، اور یہ دل والی بات ہے۔ ظاہری طور طریقے سے تو ہم آج بھی طریقہ اسلام کا یہی ہے، فتویٰ یہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کی عادتیں نہیں ہیں۔ ایسے اتنے احادیث ملتے ہیں ترجمے میں، مثلا من غشنا فلیس منا، مسلمان کہلاتے ہوئے کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے، ظاہری ترجمہ اس کا یہی ہے، ہم مسلمانوں سے کوئی مسلمان کسی کو اگر دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کا شمار یعنی مسلمانوں کا طریقہ، ایمان کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔
اسلام کسی کو دھوکہ دینے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا۔ گالی دیتا ہے تو ایسے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یعنی بدکار ہے، طریقہ اسلام سے نہیں ہے۔ اگر مسلمان کسی مسلمان کو بلا وجہ یعنی دنیاوی اغراض وغیرہ کے لیے عنوان سے قتل کر دیتا ہے تو حدیث کی روشنی میں ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب کفر کی ایک وضاحت ہے، قرآن نے اس کی سختی سے منع کیا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ، پہلے اسلام کو، ایمان کی حقیقت کو دل کا حصہ بنایا، زبان کا بعد میں۔ زبان کا مطلب ہے کہ جتنے ظاہری عمل ہیں یہ زبان ہے، جتنے کہے جاتی ہیں یہ زبان ہے، جتنے دکھاوا ہوتے ہیں یہ زبان ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزوں کا تعلق گہرے دل کے صحیح عقیدے فکر کے ساتھ رہنا۔ تو ایسا شخص یہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہی کہتا ہوں، بھلے اس کے اندر اس کی جان پر پڑ جائے، خاندانی افراد پر پڑ جائے، لیکن دین کے اوپر حرف آنے نہ پائے، فرق آنے نہ پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایسے ہی صحابہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اور اس کے پس منظر کو ذکر کر کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دل والی باتوں کو، نام وضاحت کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اٹھے ہوئے رہا کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تم میں کے ایک فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ فلاں 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 نام کے ساتھ بتایا کہ یہ منافق ہیں۔ ایسے لوگوں کے میں نے بتایا جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ پھر یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے طرز زندگی پر غور کرو کہ منافقانہ چال کیسے ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے دوران اللہ کے بتانے کے بعد بھرے مجمع میں یہ بتا دیا، اے فلاں ابن فلاں، صف کے بیچ میں سے اٹھ جا، تو مسجد کے باہر چلے جا، تو مسلمان نہیں ہے۔ اے فلاں تو اٹھ جا، اے فلاں تو اٹھ جا، اے فلاں تو اٹھ جا، نکال کے باہر کر دیا۔ اس کے لیے کوئی خاص پس منظر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ آیتیں اس وقت تفصیل وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی جبکہ غزوہ تبوک کے واقعے کو سامنے رکھ کر اس وقت ظاہری اور دلی کیفیتوں میں کیا فرق رہا ایمان کا۔ جب مسلمان سے تقاضا اسلام کا، اللہ کے رسول کا یہ تھا، اللہ عز و جل کا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین سے جڑے ہوئے فرد کو باقی رکھنے کے لیے، دین اسلام کو قائم باقی رکھنے کے لیے، اور اس دین اسلام کو ہم سے آگے آنے والی ہماری نسلوں تک اس کو پہنچانے، مضبوط کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اب تم اپنا مال بھی لگا دو، جان بھی لگا دو۔ یہ مال زکوٰۃ کا نہیں تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت نہیں تھا، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت تھا۔ اگر انہیں غلبہ مل جائے، موقع ملتے ہی، نہ تم کو بخشنے والے ہیں، نہ تمہاری اولاد کو بخشنے والے ہیں، نہ تمہاری جاگیر و جائیداد کو بخشنے والے ہیں، نہ تمہارے بوڑھوں پر بوڑھا ہے بول کر رحم کرنے والے بھی نہیں، تمہارے شیر خر بچے ہیں بول کر ان پہ ترس کھانے والے بھی نہیں،
نمونے ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ گجرات کے واقعات میں تو حمل والی مسلمان عورتوں کے پیٹ میں گھوسا ٹھونس کر عورت کو بھی مارا گیا، پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ زندوں کو تو الگ بات ہے، نمونہ ایک نے کئی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ایسی آزمائش کی گھڑیاں آتے ہیں۔ معاملہ بڑی جنگ کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان جیسے حالات میں مضبوطی کے ساتھ ایمان کی پختگی کو پر باقی رکھ کر نتیجہ کیا ہونے والا یہ نہیں سوچنا ہے۔ نہیں، یہاں ذرا سیاست سے کام لو، اللہ کے حکم کے سامنے سیاست نہیں۔ اس جیسے ایمان پر جم کر رہنے والوں کے نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام کیا ہے، یہ آج کی اس آیت میں ذکر ہے۔ تفسیر میں حوالے اور اشخاص کا عطا پتہ دیا جائے گا۔ صحابہ کا 1450 سال ہو گئے مگر قرآن باقی ہے، ہر زمانے کے مسلمان سے مطالبہ ہے یہ قرآن پڑھ۔ قرآن الفاظ کا نام نہیں ہے، لیکن ان الفاظ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، مقصد کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اصل اس کا معنی اور مطلب ہے، اسی چیز کی تکمیل کرنا ہے۔ تو ابتدائی دور کے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اپنی جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، کیا کیا، وطن بھی چھوڑے۔ بچے ایمان نہیں لائے تو بچوں کو بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ لڑائی میں سامنے آئے تو بچوں کو بھی میرا بیٹا ہے بلکہ بخشے نہیں، آگے بڑھ کر گردن مار دیے۔ باپ نے انکار کیا تو باپ کو اس سے بھی الگ ہو گئی۔ میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو یہ باپ ہے بلکہ پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ صاحب اولاد بنایا اللہ، اولاد دیا اللہ نے، گنتی نہیں کی جا سکتی اتنے افراد ہیں۔ اولاد ہونے کے تقاضوں کی تکمیل جو فطرت نے بنا رکھی ہے، قدرت کی طرف سے جو بنے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کی تکمیل کے باوجود بھی صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ جب انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو کس کی طاقت ہے؟ رب العزت کی ہے۔ چاہے دولت ہو، چاہے صحت ہو، چاہے مال ہو، ہر چیز رب العزت کی عطا ہے۔ تو اس جیسی کیفیت کو ذکر کر کر اس جیسی کیفیت ہے مسلمانوں، ہر زمانے کا آنے والا رہنے والا مسلمان اس انعام خداوندی کا جو اعلان ہو رہا ہے، اس کے اندر تم بھی حصے دار بن سکتے ہو، اپنے رب کریم کے بے انتہا کرم کو پا سکتے ہو۔ لیکن یہاں سے جڑی ہوئی بات اسی وضاحت کے ساتھ چلنے پر پھر بعد میں اس کو جوڑیں گے، آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ترجمہ ہے، لہٰذا درمیان میں اس کا ذکر کر کر پھر منافقوں کی بری عادت و چال کی وضاحت۔ سب سے زیادہ قرآن نے اسی کا اہتمام کیا ہے۔ جس کو مسلمانی مل گئی، مل جانا کافی نہیں ہے، آخر سانس تک اپنے آپ کو مسلمان بنا کر باقی رکھنا، آخری سانس بھی اسلامیت والی کیفیت پر نکلنا۔ قرآن میں دو طریقے سے اس پہلو کو واضح الفاظ میں ذکر فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں سے خطاب۔ طرز زندگی میں کچھ بھی کرو، کرنا کیا ہے؟ جو حلال بتایا گیا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ہر ایک کی طرز زندگی کا نمونہ، سرکل الگ الگ ہے، لیکن بنیاد ایمان کی ہو، اسلام کی ہو، اللہ کے حکم کی اتباع کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کر، ضرورتیں پیدا کر کر
طبیعت اور فطرت بنا دیا اسے جڑنا، اسے منع نہیں کیا، روکا نہیں، طریقہ اور ڈھنگ اور سلیقہ دیا۔ طبیعت کے لحاظ سے ضرورتیں کم و بیش ہر انسان کی، مذہب سے ہٹ کر بھی فطرت میں ایک ہیں، اس میں دنیا داری، نفس پرستی، شیطانیت کی وجہ سے ان ضرورتوں میں ناجائز غلط طریقہ اختیار کر بیٹھتا ہے انسان، اسے منع کیا۔ تو ترجمہ ہے، ایمان قبول کرنے والوں میں جو سب سے آگے بڑھ کر پہل کیے ہیں، اب آگے بڑھو، جو بھی کریں گا، اور اولون جس میں سب سے پہلے اولیت کا درجہ جن کو ملا ہے، سمجھنے کے لیے وہی شروع ہوئی، قرآن کا نزول شروع ہوا، دین اسلام کی تحریک شروع ہوئی، 7 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، صرف 39 آدمی مسلمان ہوئے۔ ان 7 سال میں بھی ابتدائی سالوں میں صرف 8 آدمی مسلمان، 8 میں بھی ایک عورت سب سے پہلے ایمان لانے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سب سے پہلا نمبر آپ ہی کا۔ آپ کے گھر میں ایک فرد ہے بشکل غلام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر لیا تھا، حضرت زید، انہوں اسلام لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے۔ پھر ایک لڑکا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پال لیا تھا، جو رشتے میں چچا زاد بھائی ہوتا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو طالب چچا کے بہت سارے بچے دنیاوی معاشی حالت کی خرابی کی وجہ سے خاندان کے افراد میں آپ کی اولاد تقسیم کر دی گئی، پالنے پرورش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پالے، تربیت دیے، پھر آخر تک اسی گھر میں رہے۔ جب یہ اسلام لائے تو صرف 10 سال کے لڑکی، 15 سال سے پہلے آدمی و مرد ہونے کا اعتبار نہیں، نابالغ، ان کے پر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کا گناہ نہیں، وغیرہ وغیرہ تفصیل۔ اب گھر سے ہٹ کر افراد میں سب سے پہلے بڑے افراد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا گنتی کے افراد رہے۔ یہ سب سے پہل کی دین اسلام میں آگے بڑھ کر سبقت کر کر مظاہرہ کرنے والے، حقیقی اسلام کو طاقت اور قوت دینے والے۔ اسلام کی طاقت کیا ہے؟ مسلمان کا طاقتور رہنا طریقے اسلام کے اوپر، اسی کا نام ہے اسلام طاقتور ہے۔ مسلمان بد عمل ہے، اسلام کمزور ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں شور و پکارا مسلمان کے بارے میں، تو مطلب کہ دین کے بارے میں نہیں، مسلمان کے غلط طریقے کے بارے میں، تو مطلب ہے کہ اس کی نسبت ہوگی دین کی طرف۔ صحیح حقیقی مسلمان کو ستانے والے کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو کہاں سے ستا رہا، وہ تو میرے کو ستا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو قرآن نے کہا
اے نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو ستا رہا ہوں، ہمیں ستا رہا، یعنی ہماری حکم کی اتباع پر تم ستائے جا رہے ہو۔ حقیقی دین اسلام کی جوڑ کی بنیاد پر دنیا تم سے نفرت کرنے لگ رہی، تم کو آگے بڑھنے سے روک رہی، تم پر دباؤ ڈالنا چاہتی، تم پر ظلم کرنا چاہتی۔ ذاتی کیا تعلق ہے، کیا مخالفت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم نے اختیار کیا، اپنایا اللہ کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس پر جم کر رہنا چاہتے ہو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ تو گویا ان کی جنگ ظاہری طور پر دکھنے کے لیے مسلمان سے، بواسطے مسلمان اسلام سے، لیکن حقیقی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سبقت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ابتدائی چند مسلمان یا یہ مراد لو، وہ کون کون ہے وہ تفصیل ایسی نہیں بتائی گئی۔ مدینے سے بھی انصار کے مہاجرین اور انصار خفیہ طور پر ایک مرتبہ آئے حج کے موسم میں، خفیہ میٹنگ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت عقبہ اولی کا نام ہے، جس میں 6 یا 7 افراد تھے۔ پھر دوسرے سال 12 افراد کی جماعت تھی۔ اسلام کو سمجھ کر اسلام کے اوپر باقی رہنے کا اور اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھانے کا عہد کر کر مدینے کو جا کر کام شروع بھی کرے۔ پھر تیسری مرتبہ ہوئی جس کے اندر کوئی 70 افراد تھے، مرد عورت ملا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کی تو ہجرت ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی کم و بیش مدینہ طیبہ کے اندر اسلام خفیہ طور پر پھیل چکا تھا۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی پوری طرح سارا مدینہ آپ کے قبضے میں ہوگا۔ یثرب کے نام سے تھا، اس کے نام کو بھی ہٹا دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ المدینہ، المنورہ، کبھی طیبہ، کبھی طیبہ، مختلف نامیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ یا یہ پہل کرنے والے افراد مسجد قبلتین میں جتنے لوگ شریک تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ مفسرین کے تفاسیر وجوہات کی وجہ سے اللہ نے الگ الگ نہیں بتایا۔ یا جنگ بدر میں جو شریک تھے 313 وہ لوگ ہیں جن کے خاص تعریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی دوسری آیتیں بتاتے ہیں مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے بھی جو کچھ بھی دین اسلام کو باقی رکھنے، دین اسلام کے عنوان سے پیسہ لگایا ہے، جد و جہد کی ہے، اس جد و جہد میں ضرورت پر جان بھی دی ہے یا جان باقی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں ان کے درجے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سورہ حدید کے اندر وضاحت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی ومن رآ اصحابی، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بحالت ایمان اسلام پر باقی رکھ کر ملاقات کا شرف جن کو حاصل ہوا ہے، یعنی صحابہ کو، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح یعنی جس نے مجھے دیکھا ہے ان صحابہ میں سے کوئی سی ایک صحابی کو بھی دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح جس نے صحابہ کو دیکھا ہے ان کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ بھی اس کی وضاحت میں کہ سابقون الاولون میں تھا بھائی، تو پھر بات وہاں تک محدود تھی، تو پھر قرآن کا حصہ قیامت تک کے لیے یہ جانثارانہ کیفیت جو بھی پیدا کرے گا قیامت تک بھی
خصوصی انعام خداوندی میں اس کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ شریک کریں گے۔ تو گئے قلبی اعتبار سے ایمان سے محبت، ایمان کے طریقے سے محبت، ایمان کے طرز زندگی سے محبت، پھر اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے بھلے زمانہ اس کے لیے سازگار ہو کہ نہ ہو۔ یہ نہیں سوچنا کہ ایک کے سدھرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم جو ہے، 1000 میں سے ایک فرد کو جنت میں داخل کیے جانے کی وضاحت ہے، 9999 کو دوزخ میں ڈھکیل دیے جانے کی تفصیل ہے۔ چونکہ اتنی سخت آزمائش والی کڑی ہے یہ اور بات ہے کہ یہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مل رہی، دنیا کی ابتدا سے ختم تک جتنی امتیں گزری ہیں یہ آخر امت ہے۔ مجموعی اعتبار سے فرمایا کہ ایسے 120 صفیں بنیں گی، وہ صفوں کی ابتدا اور انتہا کا اندازہ دنیا کی فکر سے کر نہیں سکتا آدمی۔ اس میں 80 صفیں میری اس امت کے مسلمانوں کی ہوں، ماں باقی 1,01,24,000 پوری امتوں کے جتنے مسلمان گزرے ہیں، بقیہ صرف 40 صفوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو اس میں کوئی 80 صفیں وغیرہ وغیرہ اب ترجمہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام میں سبقت کرنے والے اور اس میں پہل کرنے والے، چاہے ان کا تعلق جن میں سے مہاجرین بھی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر دین اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، اور انصار سے بھی تعلق ہیں، اور ان تمام لوگوں سے بھی جنہوں نے اچھے بہتر طریقے سے ان مہاجرین ان انصار کے طریقے کے اوپر آگے بڑھے ہیں، اتباع فرمانبرداری کیے ہیں۔ اس گنجائش کے ساتھ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ظاہری ترجمے کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ساتھ محدود ہے۔ اسلام کے پر بقا، پھر موت، جنت ہے، یہ وعدہ حق ہے۔ لیکن ان انعام میں بھی خاص فضیلت اور شرف غیر معمولی دل کے خلوص کے ساتھ مظاہرہ کرنے والوں کو، جو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، ان کے لیے بڑا خاص اعزاز سے ان کو نوازیں گے۔ وجہ نوازیں کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، ان کی فکر سے، ان کے طریقے زندگی سے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے دراصل دل کا خیال رکھتا ہے، ہر گناہ بھی پہلے دل کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، یوں ہی نہیں ہو جاتے کوئی چیز۔ دل میں ارادہ آتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے کہ جو تھپڑ مارتے ہیں آپ، جب یہاں نہیں آیا تو کیا کرتے ہیں؟ تو ایمان کا اصل محل اور مقام ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فلا تعقلون۔ دل کو ہر چیز کے سمجھنے اور نہ سمجھنے کا محل، مقام، جگہ دل کو قرار دیا اللہ نے۔ ساری کارروائی وہاں سے ہونا ہے، وہاں پر ایک ہے ظاہری کچھ کرتا ہے تو یہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ نہیں، فیوچر ٹینس نہیں، راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوتے ہیں طریقہ بتا دیا، ایسا کر لیا تو سمجھو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اللہ کی رضامندی کا نام ہے معافی، مغفرت، دوزخ سے دوری، جنت، جنت کی ساری نعمتیں، ہمیشہ والی زندگی خوشحالی کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے، نہ جنتی میں کوئی تبدیلی، نہ جنت کی چیزوں میں تبدیلی۔ دوسری بات وَرَضُوا عَنْهُ، انہوں نے زندگی کی ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی رضامندی کو ملحوظ رکھا۔ اگر میں یہ کرا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوں گا، میرے دوستوں کا کیا ہوں گا، میری نوکری کا کیا ہوں گا، میرے رہنے سہنے ٹھکانے کا کیا ہوں گا،
یہ لازمی اور فطری تقاضے ہیں، خیال آتا ہے، یہ وسوسہ ہے، یہی چیزیں تو آزمائش کی گھڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ پختہ ایمان کے اندر یہ سارے لوازمات، رشتے ناطے پیدا کرنے والا انہیں، حالات پیدا کرنے والا انہیں، ان جیسے حالات میں کرنے کا طریقہ بتانے والا انہیں، مطالبہ کرنے والا انہیں، اس کے بعد سنبھالا دینے والا انہیں۔ یہ قلبی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور یہ بھی اعلان کر دیا جو کہ مر کر اٹھنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد مشاہدے میں آنے والے، فیصلہ دی جانے والی چیزیں ہیں، تو اللہ نے پہلے بتا دیا اس غیب والی چیز کو اللہ نے تیار کر کر رکھا ہے۔ یہ بھی پاسٹ ٹینس، کرنے والے ہیں، کریں گے ایسا نہیں۔ تو گئے اس فکر سے، اس عقیدے سے جو بھی کر رہا اسی وقت وہ حصہ ادھر بنتے جا رہا، تیار ہوتے جا رہا۔ جنت کا حصہ اس کو اپنے الفاظ میں بدلو، آپ کا جنت کا جو پلاٹ یہاں کے پلاٹ جیسا نہیں، جو حد نظر تک وسیع و چوڑا رہے گا، اس سے حاصل ہونے والے ثواب کی شکل میں ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، جو ویران نہیں ہوں گی، برباد نہیں ہوں گی، اگر آپ استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ نہیں رہیں گے تو حبیطت اعمالہم، سب بیکار ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھیں جنتیں۔ 1000 میں سے ایک جنت میں جا رہا، 9999 کے جو پلاٹ تھے وہ خالی ہو گئے، اوپن ہو گئے، ان کے مقامات دوزخ میں چلے گئے۔ تو پھر آپ کو کئی جنتیں دینا ملنا کوئی بعید نہیں ہے، محال چیز نہیں ہے۔ اور وہ جنتوں کے اندر نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، کبھی نکلنے کا نام نہیں۔ فیصلہ ہو گیا دینے کا اللہ کا، دے دینے کے بعد اب ختم کرنا ہے، ابد، ہمیشہ 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 کے لیے رہیں گے۔ بس یہ مقام کی کوشش کرو، ذالک الفوز العظیم۔ پوری انسان کی زندگی میں اصل کامیابی صرف یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ لیکن وہ عادتیں جو پیش کی جاتی رہیں، اسی کے سلسلے کو آگے آیتوں پھر بڑھایا جا رہا ہے۔ بشکل مسلمانی، اسلام کو، ایمان کو غارت کرنے والے طریقے نہیں۔ اگر یہ طریقے ہوئے ہیں، غور و فکر کرو، توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد تمہارا رب توبہ کو قبول کرے گا، پھر رجوع ہو جاؤ، تو پھر سارے انعامات خدا بندی کے حقدار بن کر رہو گے۔ اس بتانے کے لیے درمیان میں یہ نتیجہ ذکر کر کر پھر وہ تفصیلات کو پھر اگلی آیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔